بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم نے ماہ سفر کی 13 تیزی کے اس کلپ میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بہت سے بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے آراس یعنی ان کے عرس ہوتے ہیں۔ انہی بزرگان دین میں سے آج ایک شخصیت اور ایک ہستی جسے دنیا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، تو ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اصل میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر جذب پایا جاتا ہے، استغراق پایا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی ہی ہے جیسے حضرت حسین بن منصور حلاج، جن کو منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کچھ اسی کیفیت سے گزرے ہیں۔ جب عالم جذب اور عالم استغراق میں چلے گئے تو ان کی شاعری سے بعض علماء کو اختلاف ہوا، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ گفتگو مختصر ہو، لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے ان کو چونکہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی ایکسپلینیشن اور ان کے کچھ اشعار کی تشریح میں وقت لگے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو ذرا مختصر رہے۔ لیکن جب آپ اس کو اینڈ تک، اختتام تک سنیں گے تو آپ کو بہت سرور اور لذت اور پوری گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو غلطی لاحق ہوئی، تو اسی طرح ان کی شاعری بھی اگر ظاہراً صرف ان کے الفاظ میں جایا جائے تو شاید بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، تو اس لیے اس گفتگو کو پورا مکمل سننے کی کوشش فرمائیں، اگرچہ تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو جائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 1680 عیسوی میں یعنی 1680 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال مبارک اور آپ کی وفات 1757 یعنی 1757 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ 1757 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ کل عمر آپ کی 77 ایئرز 77 سال کی تھی۔ اب دیکھیے، آپ کا نام جیسے ہم نے کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ، آپ اسی نام سے ہی معروف ہیں، حالانکہ آپ کا یہ نام نہیں ہے۔ جیسے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس غوث پاک ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ جب غوث پاک کہتے ہیں تو حضرت شہنشاہ بغداد حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جب ہم غریب نواز کہتے ہیں تو حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اور جب ہم محبوب الہی کہتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ نام جو ہوتے ہیں بعض پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بس لوگ ابو ہریرہ جانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کی کنیت تھی۔ یہ تو ہے کہ بعض جو نام ہوتے ہیں وہ ان کے لقب کی وجہ سے، ٹائٹل کی وجہ سے، ٹائٹل نیم کی وجہ سے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا نام، آپ سید تھے، سید عبداللہ شاہ بخاری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا نام تھا۔ اب یہ عبداللہ سے پھر بلے شاہ کیسے ہو گئے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ناموں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، بعض لوگ یا تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ نام بگاڑ دیتے ہیں تو چھوٹا کرتے ہیں، بعض لوگوں کے یہاں عادت ہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ولیجز میں، گاؤں دیہاتوں میں لوگ اسی عبداللہ کو بعض لوگ دلہ کہہ دیتے ہیں، یعنی نام کو مختصر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح غلام رسول کو گاما کہتے ہیں، افتخار کو افتی کہتے ہیں،
اور ہم نے تو موریشس میں دیکھا، کیونکہ موریشس کے لوگ بھی سنتے ہیں، تو موریشس میں ہم نے اکثر دیکھا، حالانکہ یہ نام کو اس طرح چھوٹا کرنا، اظہر کو از کہہ دیتے ہیں، شہناز کو شین کہہ دیتے ہیں، ابراہیم کو باہیم کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح نام کو شارٹ کرتے ہیں اور مختصر کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ عبداللہ سے پھر عبداللہ جو تھا اس کے عین اور دال کو نکال دیا تو یہ بلہ رہ گیا، مگر یہ بات اس لیے عقل میں اور ہمارے دل میں نہیں آتی کہ حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری قادری المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی جاہل نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر عالم دین ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، جاہلوں کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ جو عالم نہیں ہوتے، تو کہا کہ عالم، امام شافعی کہتے ہیں عالم ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نہ صرف سید تھے بلکہ آپ عالم بھی تھے، درس نظامیہ مکمل پڑھی ہوئی تھی آپ نے، مکمل علوم متداولہ آپ نے پڑھے ہوئے تھے، آپ عالم تھے، قرآن و حدیث کے فقہ کے عالم فاضل تھے۔ اور آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ نے زائد علوم اپنے والد گرامی سے ہی سیکھے۔ اور پھر آپ کے مرشد کریم حضرت عنایت اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے مرشد تھے، وہ آپ کے رہنما تھے، وہ آپ کے پیر تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ تو پھر ایک پڑھا لکھا آدمی، کیونکہ عبداللہ یہ بہت پیارا نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے، تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو خود بگاڑ دیا گیا ہو۔ اور پھر حضرت بابا بلے شاہ نے کیونکہ خود اپنی پوری شاعری میں اپنے اس نام کے تخلص کو اختیار کیا، اٹھ بلیا تو یار منا لے، اتھے بلا کون نمانا۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے خود اپنی شاعری میں اپنا تخلص جو اختیار کیا وہ بلہ ہی اختیار کیا، تو اس لیے وہ خود بلا ایک اچھے نام کو خود کیسے بگاڑیں گے۔ تو اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اس میں ایک روایت اور ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے حضرت عنایت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے عشق کو بڑھانے کے لیے، آپ کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، آپ کی ارادت مندی کے جذبے کو مزید دوام دینے کے لیے، تو آپ جب بابا بلے شاہ آئے تو حضرت عنایت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا منہ تھوڑا سا پھیرا، تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو بابا بلے شاہ نے کہا وہ لے آؤں، یعنی میں بھولا ہوا، بھولنے والا، وہ لے آؤں۔ تو پھر حضرت عنایت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے کہا کہ نہیں بلیا نہیں بلا۔ تو بس اپنے مرشد، اپنے شیخ، اپنے پیر کے حضرت عنایت شاہ قادری کے منہ سے جب یہ کلمات سنے تو آپ کو اچھا لگا، تو آپ نے یہ بلا تخلص اختیار کر لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مولا علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے آپ کے پیٹھ کی مٹی ایک مرتبہ جھاڑ کر گرد کا کہا، او بھوتراب اٹھ کے بیٹھ جا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تخلص کو اور اس کنیت کو اختیار کیا، اور جب آپ کو کوئی بھوتراب کہتا تو آپ بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ذوق والے عشاق محبت اور فنا فی الشیخ اور جس ہستی سے محبت کرتے ہیں یہ اہل محبت اور عشق کی سمجھتے ہیں۔ جیسے مولانا جامی نے کہا کہ سگت را کاش جامی نام بودے کیا آمد بر زبانش گائے گائے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ اس کو جامی کہہ کر پکارتے تو میرا نام اسی بہانے آپ کے لب مبارک پر آ جاتا۔ ابھی یہ اہل عشق کا تو بلا، چونکہ حضرت عنایت شاہ قادری نے کہا تھا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار کیا۔ اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے علوم حاصل کیے، اب درس نظامیہ کے عالم تھے، فاضل تھے، علوم متداولہ تمام حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن بس جب شیخ سے ملاقات ہو گئی، جیسے امیر خسرو نے کہا چھاپ تلک سب چھین لیرے منہ سے نینا ملائی،
تو حضرت عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب نین ملے، آپ کا تصرف ہوا تو آپ استغراق اور جذب کی عالم میں چلے گئے اور آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے ہی پاس رہے اور شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور اسی فنا فی شیخ کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر فنا فی رسول سے اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہوئے حضرت بابا بلے شاہ۔ ان کی یہ کیفیت جو عشق والی ہے، جذب والی ہے، مجذوبانہ ہے، یہ آپ کی شاعری سے ہمیں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وحدت الوجود کے فلسفے کے قائل تھے۔ یہ بعد میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس بھی اسی سفر میں آتا ہے، تو امام ربانی نے وحدت الوجود کے فلسفے کو پھر وحدت الشہود کو جب ظاہر کیا تو اس عقدے کو کھولا۔ لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ذات تو فقط ایک وحدہ لا شریک ہے، باقی جو کچھ ہے اس ذات کے مظاہر ہیں۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کپڑے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، سوتی کپڑا ہوتا ہے، کاٹن ہوتا ہے، ریشمی ہوتا ہے، اطلس و کمخاب ہوتا ہے، مختلف قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تو بس وہی روئی ہوتی ہے، کاٹن ہوتا ہے، جس کاٹن سے دھاگا اور دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ تو کہا کہ بالکل ذات تو فقط ایک ہی ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، اور جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جان سب کچھ تو ہے۔ اب دیکھو اللہ کو کہہ رہے ہیں سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، میں تینوں سب تو پاک پہچانا میں بھی تو ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو رب کی ذات کا مظہر بنا رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، اتے بلا کون نہیں مانا، یعنی بلا تو ختم ہو گیا، اس کی ہستی ہی نہیں رہی، وہ فنا فی اللہ میں اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اسی لیے حضرت شیخ اجمیر نے کہا تھا سلطان الہند نے، اگر بقا طلبی اولت فنا باید کہ تا فنا نہ شبی را نمی بری بقا، انسان کو بقا چاہیے تو وہ ذات الہی میں فنا ہو جائے، اپنی مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ وحدت الوجود کے قائل تھے، فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے۔ ایک حاجی صاحب آئے حج کر کے، تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بابا بلے شاہ نے کہا کہ بھئی آپ حرم میں گئے، بیت اللہ میں گئے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہو تو وہاں کی کوئی بات سناؤ۔ تو جیسے حسب ضابطہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہاں نور برس رہا تھا، نور تھا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہتا ہے حاجی کہتا ہے کہ حضور میں نے وہاں نور ہی نور دیکھا، چمک ہی چمک، لائٹیں ہی لائٹیں، نور ہی نور دیکھا۔ تو بابا بلے شاہ نے کہا کہ تو وہاں نور ہی دیکھ کے آیا، وہ نور والے رب کو دیکھ کے نہیں آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، کہتے ہیں ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے۔ کہا کہ تو وہاں کعبے میں بھی گیا تو تجھے وہاں فقط نور نظر آیا، اور اس رب کو تو ہم اپنے اس دل کے صنم خانے میں اس رب کو اپنے بسایا ہوا ہے۔ اس لیے اس شاہ کہتے ہیں دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ پھر کہتے ہیں کہ تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ کہتے ہیں میرے تو رب میرے قریب ہے، تو وہاں گیا اور تو اسے نہ پا سکا، تینوں مینوں نیڑے تے کو دور وسے، بھئی تجھ سے تو دور ہی ہے۔ کہا کہ تیرے اندر بار پلیتی ہے کہ تو نے اپنے من کو پاک نہیں کیا، تو نے تیرے ظاہر بھی ناپاک اور تیرے اندر بھی ناپاک۔ اور صرف اس حاجی کو نہیں بلکہ میرے جیسے مولویوں کو، عام علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، علماء ہمارے سر کے تاج، لیکن وہی ملا جس کو اقبال نے بھی کئی مرتبہ مخاطب کیا، تو وہ ملا کو، علماء کو نہیں، عالم علماء کرام کی جماعت وہ تو انبیاء کی وارث ہے۔ تو کہتے ہیں ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، احمد چایا
یا پار عذاب باندھا. کہتے ہیں کہ یہ جو تو کتابوں کا بار اٹھایا ہوا ہے بلا وجہ عذاب اٹھایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ عالم کا کام لوگوں میں محبت پیدا کرنا، ان میں اتفاق پیدا کرنا، ان کو ایک جگہ پر مجتمع کرنا، اور اے ملا تو افتراق پیدا کر رہا ہے، تفرقہ پیدا کر رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے، مسلمان کو دور کر رہا ہے. کہتے ہیں ملا چھوڑ دے علم کتاب آندھا ایوے چایا پار عذاب آندھا، یعنی بار بوجھ اٹھایا ہوا ہے. وضو کر کے شوق شراب آندھا، تیری نیت وج بدنیتی ہے، یعنی تیری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ان کی شخصیت کے اندر وحدت الوجود اور فلاح انسانیت، ان کی پوری شاعری اسی پر بیس کرتی ہے. آپ کی کوئی بڑی کرامت نظر نہیں آتی. اقبال کہتے ہیں پیروں کو تو ہے اپنی کرامات کا سودا، اور بندہ مومن ہے خود زندہ کرامات. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ خود زندہ کرامت تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ انسانیت کا خیال کیا جائے. کہتے ہیں کہ بے شک مندر مسجد توڑو بلے شاہ یہ کہتا، پر پیار برا دل کدی نہ توڑو اس میں دلبر رہتا. پھر یعنی وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ. اللہ کی فقط ظاہری عبادات کر کے اللہ ملتا نہیں ہے. اللہ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دو، ختم کر کے پھر تمہیں پتہ چلے گا. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ راتی جاگن شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے تینتی ہوتے. کہتے ہیں یہ راتوں کا جاگنا، خالی جاگنا، یہ تو کتے بھی جاگتے ہیں. شیخ بھی جاگ رہا ہے تو کیا جاگ رہا ہے؟ کہتے ہیں راتی بوکن بس نہ کر دے پھر جا رڑا وچ ستے تینتی ہوتے. کہتے ہیں رات بھر بس بھونکتے ہیں، جیسے انسان بس بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں یہی گپے لگاؤ، باتیں کرو، پوری رات گزار دیتے ہیں تھڑوں پر بیٹھ کر، تختوں پر بیٹھ کر، گلیوں محلوں میں بیٹھ کر بس فضول باتیں کر کے وقت ضائع کرنے کے بعد پھر جا کے سو گئے. تو کہا کتا بھی پہرے داری کرتے بھونک کے، پھر اس کے بعد جا رڑا وچ ستے تینتی ہوتے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ اپنے پھر کھولی میں اپنے گھر پہ جا کر کتا بھی جا کے سو جاتا ہے. کہتے ہیں در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بلے چاہے اس کو کتنا بھی کچھ دے دو تو وہ اپنے مالک کا در چھوڑتا نہیں ہے. پاویں مارو 100 جتے تینتی ہوتے، چاہے اسے جوتے مار دو. کہتے ہیں بلے شاہ اٹھ یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے تینتی ہوتے. کہتے ہیں بلیا اب اٹھ جا اور یار منا لے ورنہ پھر کتے بازی لے گئے. پھر حضرت جب 1757 عیسوی آیا، آپ کی عمر 77 سال ہو گئی. نادر شاہ کے بعد پھر وہاں کے حالات خراب ہو گئے اور آپ کی ایج زیادہ ہو گئی اور آپ کافی کمزور، نحیف اور نزار ہو گئے. اور آپ نے خود پھر بتایا کہ بھئی اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو جو آپ کے ارد گرد فقیر ملنگ لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی بابا بلے شاہ تو اب جا رہے ہیں. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بلے شو یعنی شاہ، بلے شو اسا مرنا نائی قبر پیا کوئی ہور. کہا بلے شاہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، فقیروں ملنگوں پریشان نہ ہو. کہا کہ بلے شاہ مرنے والا نہیں، ہم زندہ ہی رہیں گے، قبر پیا کوئی اور، اس قبر میں کوئی اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں پڑا ہوا بلے شاہ تو لیکن زندہ ہے. سلطان باہو نے کہا فقیر تنانو کہندے باہو قبر جنادی جیوے ہو. اس وقت جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت کے موجود علماء، مولانا، مفتیوں نے فتوے لگائے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے، اسے یہاں مت دفناؤ، شہر سے نکالو، اس کو دور لے کے جاؤ. تو وہاں جنگل میں شہر سے بہت دور جا کر آپ کے قبر کو بنایا گیا، آپ کی تدفین کی گئی. لیکن اس جنگل میں جیسے ہی بابا بلے شاہ کی قبر بنی، مزار بنا، تو جنگل میں منگل ہو گیا. ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو کوئی نہیں جانتا، ان کا نام کوئی یاد نہیں رکھتا. لیکن بابا بلے شاہ اللہ کی ذات میں فنا ہوئے تو آج بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. پھر وہی بات کہ فقیر تنانو کہہ دے باہو قبر جنادی جیوے ہو. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آخری مصرے میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ پڑھ عالم فاضل ہوں یا کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. یعنی یہ مولوی تو کتابیں پڑھتا رہتا ہے، کبھی اپنے اندر جاگ. اقبال نے کہا تھا من میں اپنے ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ آخری باتیں ہیں. کہا کہ جا وڑیا مندر مسیطاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، اپنے آپ کو پڑھا بھی نہیں. پڑھا کیا؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ شعر اس آیت کے مصداق بن رہی ہے.
کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اندر بھی جھانکو اور اس اپنے کائنات انفس، اپنے جانوں کے اندر، اپنے من کے اندر بھی جھانکو اور اس یونیورس میں، اس کائنات کو بھی دیکھو، تو تم کہہ اٹھے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کہتے جا وڑیاں مندر مسیتوں میں جاتا ہے لیکن من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، کبھی اپنے من کے اندر نہیں جھانکا، میں روز شیطان نال لڑیا، لا حول ولا قوت، شیطان کے ساتھ کہتا لڑتا ہے، کبھی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ بھئی جو بڑا شیطان جو تیرا نفس ہے، کبھی اس سے بھی مقابلہ کر۔ کہتے ہیں بلے شاہ آسمانی اڑدا پھڑیا، ہائے ہائے ہائے، بلے شاہ آسمانی اڑدا پھڑدا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ کہا کہ یہ پرندے تو گرفتار کرنے کے لیے شکاری، تو پرندے پکڑتا ہے آسمانوں کی طرف اٹھنے والے، لیکن جو محبوب رب تیرے من میں بستا ہے تو کبھی اس کو بھی اپنا بنا کر اپنے دل کے آئینہ خانے میں اس کو قید کر لے۔ پھر عاشقوں کی طرح کہے من میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔